بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے وضو کا طریقہ جو ہے اس کا بیان شروع کیا ہوا ہے، تو وضو کے فرائض، سنتیں، مستحبات آپ نے جان لیے۔ آج وضو کے مکروہات جو ہیں، وضو میں جو جو چیزیں مکروہ ہیں ان کے بارے میں ہم آج بتانے جا رہے ہیں، سیکھنے جا رہے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی وضو کے جو مکروہات ہیں ان کی طرف کہ وہ کون کون سے ہیں اور کتنے ہیں۔ تو دیکھیں، وضو کا پہلا مکروہ عمل یہ ہے کہ وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا۔ دوسرا مکروہ یہ ہے کہ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی گرانا، یعنی نیچے ایسی ناپاک جگہ ہے جہاں پر سے چھینٹے اڑ کر کپڑوں وغیرہ پر، بدن پر پڑیں گے، تو ایسی جگہ پر بھی وضو کا پانی نہیں گرانا چاہیے۔ نمبر 3، اعضائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا، یعنی جس برتن سے پانی لے کر وضو کر رہے ہیں، وضو کے دوران ہاتھ دھونے کے بعد یا چہرہ دھونے کے بعد چہرے سے جو پانی کے قطرے ٹپکتے ہیں وہ اس لوٹے میں یا جو بھی برتن ہے اس میں گرانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور خصوصاً چہرہ دھوتے وقت یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب چہرہ وضو کے دوران دھویا جاتا ہے تو دوسرا چلو جب پانی کا بھرا جاتا ہے تو اکثر چہرے کے قطرات جو ہے وہ چلو میں گرتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ نمبر 4، قبلہ کی طرف تھوک یا بلگم یا کلی وغیرہ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 5، زیادہ پانی خرچ کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے پانی اتنا ہی استعمال کرنا چاہیے جتنے سے آسانی کے ساتھ وضو والے اعضاء جو ہیں وہ دھوئے جا سکتے ہیں۔ نمبر 6، اتنا کم پانی خرچ کرنا کہ سنت ہی ادا نہ ہو، یعنی بہت زیادہ پانی خرچ کرنا بھی مکروہ ہے اور بہت زیادہ کم پانی استعمال کرنا بھی مکروہ ہے کہ صحیح طرح سنت ہی ادا نہ ہو سکے۔ وضو کا 7واں مکروہ یہ ہے کہ منہ پر زور سے پانی مارنا، اس طرح کے ساتھ جو کوئی وضو کر رہا ہے اس پر چھینٹے پڑیں یا اپنے کپڑوں پر چھینٹے پڑیں تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اس لیے منہ دھوتے وقت بہت احتیاط کرنی چاہیے، بالکل آرام سے چہرے پر پانی ڈالنا چاہیے۔ 8واں مکروہ یہ ہے کہ منہ پر پانی ڈالتے وقت پانی میں پھونک مارنا۔ 9واں وضو کا مکروہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ سے چہرہ دھونا، کیونکہ یہ رافضیوں کا اور ہندوؤں کا شعار ہے، اس لیے ایک ہاتھ سے نہیں بلکہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا چاہیے۔ 10واں مکروہ جو ہے وہ یہ ہے گلے کا مسح کرنا۔ گردن کا مسح کرنا مستحب ہے اور گلے کا مسح کرنا مکروہ ہے۔ یہ جو آگے والی سائڈ ہوتی ہے اس کو گلا بولتے ہیں، تو اس کا مسح کرنا مکروہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ 11واں مکروہ وضو کا یہ ہے کہ الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا الٹے ہاتھ سے پانی لے کر ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ 12واں مکروہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، کیونکہ الٹے ہاتھ سے ناک صاف کرنے کا حکم ہے، اگر ہم سیدھے ہاتھ سے کریں گے تو یہ مکروہ عمل ہوگا، لہٰذا اس سے بھی بچنا چاہیے، الٹے ہاتھ سے ہی ناک صاف کیا جائے۔ نمبر 13، 3 جدید پانیوں سے 3 بار سر کا مسح کرنا، یعنی مسح ایک بار ہی کرنے کا حکم ہے۔ اگر ہم 3 بار کرتے ہیں اور تینوں بار ہی نیا پانی لے کر ہاتھوں کو لگا کر مسح کرتے ہیں تو یہ بھی مکروہ عمل ہے، لہٰذا اس سے بھی بچنا ہے، صرف مسح ایک بار ہی کرنا ہے۔ 14واں مکروہ عمل یہ ہے کہ دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے وضو کرنا، جیسا کہ گرمی کے موسم میں اوپر ٹینکی پڑی ہوتی ہے تو اس میں پانی جو ہے دھوپ کی وجہ سے گرم ہو جاتا ہے، تو اس گرم پانی سے وضو کرنا مکروہ ہے، دھوپ میں گرم ہوئے پانی سے۔ 15واں وضو کا مکروہ یہ ہے کہ ہونٹ یا آنکھیں زور سے بند کرنا، یہ بھی مکروہ ہے، اور اگر زور سے ہونٹ یا آنکھیں بند کرنے کی وجہ سے کچھ چہرے کا حصہ خشک رہ گیا تو پھر تو وضو ہوگا ہی نہیں، لہذا اس بات کے بھی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ جب ہم وضو کر رہے ہوں تو زور سے نہ ہی ہونٹ بند ہوں اور نہ ہی آنکھیں زور سے بند کرنی چاہیے۔ وضو کی ہر سنت کا ترک مکروہ ہے، یعنی وضو میں جتنی سنتیں ہیں ان میں سے کوئی بھی سنت جو ہے اس کو چھوڑ دینا یہ مکروہ ہے، لہذا سنتوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے تاکہ کوئی سنت جو ہے وہ نہ چھوٹے۔ اسی طرح ہر مکروہ کا ترک سنت ہے، یعنی جو چیزیں وضو میں مکروہ ہیں ان کو چھوڑ دینا، ان کو ترک کر دینا یہ سنت ہے۔ تو یہ تھے وضو کے مکروہات، امید ہے کہ آپ کو یہ فائدہ دیں گے وضو کے دوران۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں وضو کے مسائل اور دیگر
جو شرعی مسائل ہیں وہ سیکھ کر اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔